बैक फैजल वोडा साहब, ये ना सारी तोजीहात اس میں آپ بہانے دلیلیں ساری دے سکتے ہیں کہ جی پہلے یہ تھا لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے نا سوال اسی سے ہوتا ہے. 4 سال چلے ہم نکال لیتے ہیں، 1 سال جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا، لیکن کاکڑ صاحب کی کابینہ نکالیں تو اس کے اندر وہ سارے لوگ وہی موجود تھے جو ابھی اینیویز انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس کے اوپر جو ہے ایس آئی ایف سی کے جو کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ سرفراز انہوں نے کہا جی یہ ماڈل ہی فیل ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں کہ جی جس طریقے کا یہ سسٹم ہے اس سے گروتھ آ ہی نہیں سکتی. وہ تو چوئی صاحب اکثر کہتے ہیں نا میں کدی مانوں ماسی آکا. پرابلم یہ ہے کہ ہم کس سے پوچھیں، کس سے کہیں کہ ہر بندے کی جو قوت خرید ہے عام جو پاکستانی ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے. مہنگائی ہم نے اس کی رفتار بڑھنے کی کم کر دی ہے یار، مطلب یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. 28ویں ترمیم سے علیحدہ پوچھوں گا، اس کے مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت بڑی خبر ہے، وہ علیحدہ سوال کروں گا، پہلے اس کے اوپر بات کر لیں. دیکھیں گومن صاحب، اس میں آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن پھر میں آپ سے وہی کہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ملک میں آپ انویسٹمنٹ کدھر کرتے ہیں؟ جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے. جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے تحفظ ہوتا ہے انسانی جانوں کا بھی اور پالیسی کا بھی. جب تحفظ انسان کا نہیں ہوگا اور پالیسی کی کنٹینیویشن نہیں ہوگی، انویسٹمنٹ اس ملک میں کہیں نہیں ہوتا. آپ کا پہلی مثال دیتا ہوں دبئی کی. دبئی آسمان پہ کیسے گیا؟ انہوں نے سب کو ویلکم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سندھی پنجاب میں نہیں آ سکتا، پنجابی بلوچستان نہیں جا سکتا، بلوچستان کے پی کے نہیں جا سکتا. تعصب نہیں تھا. نمبر 1 انہوں نے سب کو ویلکم کیا. نمبر 2 انہوں نے آپ کو دی سیکیورٹی، سب سے امپورٹنٹ چیز. پھر انہوں نے آپ کو دی کنٹینیویشن آف پالیسی. پھر آپ کو دیا انفراسٹرکچر. یہ 4 چیزیں آپ آج دے دیں، کل سے سونا اگلنا شروع ہو جائے گا پاکستان. رکاوٹ کہاں پر ہے؟ پھر آپ کو میں پھر 75 سال پیچھے لے جاؤں گا. جنہوں نے دیکھیں بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے 75 سال کے آپ بجٹس کو ایک دم ملٹیپلائی کریں، میں اور آپ کیلکولیٹر ملٹیپلائی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایئرلی بجٹ کو بھی آپ لے لیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ دیکھ لیں، زیرو ہے. زیرو. تو کیسے کریں گے آپ؟ آپ نے سڑک بنانے کے پیسے لیے مجھ سے 1000 روپے. سڑک کا ایک کونا ٹھیک کیا 10 روپے کا، 100 روپے کا نہیں، 10 روپے کا. ٹھیک ہے، اب یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ کی ہوگی. اب آپ آ جائیں کہ مزید مشکلات پاکستان کو کہاں ہوئی. ایک تو آپ نے سب سے پہلے امن کریٹ کرنا ہے. امن کے لیے آپ کو آپریشن کرنا ہے. آپریشن کے لیے آپ کو یونٹی لانی ہے. یونٹی کے اندر اکراس دا بورڈ سب کو اکٹھا ہونا ہے، سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے میرے آپ کے ڈفرینسز ادھر دھماکہ ہوا ہے، ادھر 100 آدمی 2000 آدمی 10,000 آدمی پھڑکاؤ ان کو، کھڑے ہیں ہم پیچھے. نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ، ٹھیک ہے، آپ نے پروٹیکٹ کر کے جانا ہے. وہ سب سے پہلی چیز ہے. پھر آپ نے کنٹینیوشن پالیسی، یہ پالیسی کی کنٹینیوشن ہے. آپ نے سولر پینل لگا دیے، اربوں روپے کے لوگوں نے سولر پینل خرید لیے. امپورٹ سب سے بڑی ہے ہماری پاکستان کی، ون آف دا بگیسٹ امپورٹس بن گئی. اس امپورٹس کے بعد آپ نے غریب آدمیوں کو پہلے کہا ہمارے پاس شارٹ فال ہے بجلی کا، آپ خود جنریٹ کر لیں. پھر کہا آپ سستی بجلی کر لیں. پھر آپ نے کہا جو آپ کے بچے گی ہم آپ سے سستے دام خریدیں گے، مہنگے دام بیچیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ آدمی آج یہ پالیسی اس کی. اس پالیسی کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سولر پینل آپ پہلے لگائیں گے پھر خود پورا جنریٹ کریں گے. شہباز شریف صاحب ہیں نا صبح کنٹینیوشن آف پالیسی. اویس لغاری صاحب اس سے پہلے بھی منسٹر تھے، اس سے پہلے بھی منسٹر تھے، اس سے پہلے بھی منسٹر، ان کی کنٹینیوشن چل رہی ہے ویسے. تو کنٹینیوشن آف پالیسی، اس طرح کنٹینیوشن آف پالیسی. یہ کنٹینیوشن پالیسی آپ نہیں رکھیں. آپ مجھے آج کہتے ہیں کہ $100 ملین اے بی سی کمپنی کے لے آؤ، ہم تمہیں یہ جگہ کرنے کو دے رہے ہیں. وہ آگے اے بی سی کمپنی جی $100 ملین نے کام شروع ہو گیا. اگلے دن آپ آیا، آپ نے کہا جی یہ $100 ملین کام کے اوپر اتنا ٹیکس لگ گیا، اتنا یہ لگ گیا.